انما هذه الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآخروا ما يبقى على ما يفنى او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اخلاق کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ انسان کے اندر شر بغیر محنت کے گھستا ہے، خیر لانے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح دنیا کا ضابطہ ہے، کسی مکان کو آباد رکھنا ہو تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، ویران کرنا ہو تو محنت کی ضرورت نہیں۔ جس باغ سے پھل لینا ہو اس کی کانٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے، دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ یہ میرا باغ اس سال ویران ہو جائے تو اس کے لیے اس کو محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، دیکھ بھال چھوڑ دے خود بخود خراب ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، دنیا تو ایک عارضی چیز ہے، دنیا تو خادم ہے، ساری مخلوق ہر وقت انسان کی خدمت کر رہی ہے، اور انسان پر کتنا محنت کی ضرورت ہے جب اس کو اچھا بننا ہو۔ اس لیے انسان کی قیمت ہے اس کے کردار سے، اس کے اللہ کے ساتھ تعلق سے۔ جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا وہ انسان اتنا قیمتی ہے، اور جتنا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہوگا اتنا وہ انسان بے قیمت ہے۔ انسان کی حقیقی قیمت کا معیار یہی ہے۔ دنیا والے اپنی پیمائشیں کرتے ہیں، بڑا آدمی آیا تھا، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، بہت بڑی شخصیت تھی، یہ الفاظ دنیا میں بولے جاتے ہیں، لیکن دنیا والوں کا معیار اور ہے۔ جس کی گاڑی بڑی ہے، جس کی کوٹھی بڑی ہے، جس کا عہدہ بڑا ہے، جس کی ملکیت زیادہ ہے زمین پر، لوگ اس کو بڑا آدمی کہتے ہیں۔ لیکن ہمیں دین یہ بتاتا ہے کہ انسان کی بڑائی دنیا کے ساتھ نہیں ہے، انسان کی بڑائی اللہ سے تعلق کے اعتبار سے ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اس کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی ذات وہ ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے پاس تو اتنا مال نہیں تھا
کہ اپنے پیسوں سے گھر کی گندم اور آٹا خرید سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھوائی اور وہاں سے قرض پر کچھ جو لیے اپنے گھر والوں کے خرچے کے لیے۔ وہاں تو حال یہ ہے، اور سب مانتے ہیں کہ سب سے بڑے وہ تھے، اور یہ لفظ بتاتا ہے کہ انسان کی بڑائی اللہ سے تعلق سے جڑی ہوئی ہے، جتنا جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوگا اتنا وہ قیمتی ہے۔ اور اخلاق کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ اخلاق والا وہ ہے جس کا ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوگا، اپنی ذات کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے اس کا کوئی کام نہ ہو، اللہ کی ذات کے لیے ہو۔ اور اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجے کے اس کائنات میں ہم سب کے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج ہم نے مشکوٰۃ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور شمائل پڑھے۔ ایک ایسی عورت جس کی عقل میں فطور تھا، مدینہ کی گلیوں میں پھرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتی، آپ ساتھ چلے جاتے۔ ایک دیہاتی نے چادر کو پکڑا، جس چادر کا کنارہ بڑا سخت تھا، پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر جا کر گرے۔ کس مقصد کے لیے کھینچا؟ وہی اس کی سخت مزاجی اور جہالت پر مبنی طبیعت تھی۔ اس نے یوں کھینچ کر کہا کہ اللہ نے جو مال دیا ہے آپ کو میرا حصہ دو۔ اب یہ لفظ آرام سے کہا جا سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑا مجمع تھا، اگر آپ اشارہ کرتے تو اس کی بوٹی بوٹی کر دی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدھے ہوئے تو مسکرا رہے تھے، وہ ہوا یضحک، ہنس رہے تھے، اور آپ نے صرف ایک ہی جملہ بولا، فرمایا اپنے بھائی کو دے دو۔ انک لعلی خلق عظیم۔ آپ گدھے پر سواری کر رہے ہیں، مٹی پر بیٹھ رہے ہیں، چٹائی پر سو رہے ہیں، ٹکڑے چن چن کے کھا رہے ہیں۔ آپ غلاموں کو اور معاشرے کے گھٹیا لوگوں کو، جس کو لوگ گھٹیا سمجھتے تھے، اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا رہے ہیں۔ جتنا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہوگا، جتنا کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، اتنا وہ اخلاق اعلیٰ درجے کے اس کو نصیب ہوں گے۔ اب تک جو ہمارے سبق چلے ہیں، آنکھوں کی بیماریاں، زبان کی بیماریاں، کانوں کی بیماریاں، روحانی بیماریاں، پھر دل کی بیماریاں، حسد، کینہ، بغض، خود پسندی، تکبر، ریاکاری، ان تمام چیزوں پر ضرورت کی بات ہو گئی۔ ان سب کی بنیاد اور گویا ان بیماریوں کی جڑ وہ ہے جو دل کی سب سے بڑی بیماری ہے،
وہ ہے دنیا کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی بنیاد ہے۔ جب بھی انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے ناراض کرتا ہے۔ یہ دنیا ہے کیا؟ ایک تو دنیا کا ظاہر ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، یہ ساری چیزیں، عہدہ ہے۔ اس کی اصل کیا ہے؟ دنیا کی تعریف یہ کی گئی ہے ہر وہ چیز جو اللہ تعالی سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالی سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ یہ ایسی تعریف ہے کہ اس تعریف میں نماز بھی آتی ہے، روزہ بھی آتا ہے، حج اور زکوٰۃ بھی دنیا میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی تعریف ہے جس میں بادشاہت بھی دنیا میں نہیں آتی، عہدے بھی دنیا میں نہیں آتے، مال دولت بھی دنیا میں نہیں آتی۔ ہر مال دولت نہیں، میں نے عرض کیا توجہ کریں گے، ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ اب اگلی میری بات پر اشکال ہوگا بھی اس میں نماز روزہ کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ جو دین ہے اس کو دنیا میں داخل کر رہے ہیں، جو دنیا ہے اس کو دنیا سے نکال رہے ہیں۔ اگر یہ نماز ایسی ہے جس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک مقصود دنیا ہے، شہرت ہے، عہدہ ہے، دکھلاوا ہے، مال دولت مقصود ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں، تو یہ نماز بھی دنیا میں داخل ہو گئی۔ اور اگر کوئی آدمی سلطنت پر بیٹھا ہے، حکمران ہے، اس کے سارے فیصلے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہیں، تو یہ بادشاہت پر بیٹھ کر بھی یعنی اس کی بادشاہت بھی دین بن گئی۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، اور یہ چیز تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو بس پھر اس کو شیطان گھیر لیتا ہے اور دنیا میں لگا دیتا ہے، اندھا کر دیتا ہے، پتہ نہیں کن کن وادیوں میں اس کو گراتا ہے، انسان کو بسا اوقات ہوش بھی نہیں رہتا۔ ظاہری چیزوں میں جو چیز اللہ سے غافل کرتی ہے، مال دولت ہے، عہدہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت بتائی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں آپ کو دنیا کی حقیقت دکھاؤں؟ مجھے آبادی سے باہر لے گئے، ایسی جگہ پر جہاں بہت سارے لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی تھیں، بہت سارے جانوروں کی ہڈیاں پڑی تھیں، اسی طرح انسان کے پرانے کپڑے اور چیتھڑے پڑے تھے وہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے دنیا کی حقیقت، کہ یہ جو سر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی دنیا میں رہتے ہوئے غرور سے بھرے ہوئے
تکبر سے بھرے ہوئے، دنیا کی چاہتوں سے بھرے ہوئے تھے، سب کچھ ادھر رہ گیا اور ان کی اب حقیقت ان پر واضح ہو گئی۔ یہ جو ہڈیاں پڑی ہیں جانوروں کی، یہ وہ جانور ہیں جن پر یہ سواری کر کے اپنا سر فخر سے اونچا رکھتے، تکبرانہ چال چلتے تھے، ان کی سواریوں کی یہ حقیقت ہے۔ اور یہ جو کپڑے پڑے ہیں، یہی کپڑے پہن کر فخر کرتے تھے اور غرباء اور مساکین کو اپنی نظروں سے گراتے تھے۔ یہ کپڑوں کی حقیقت ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف واپس آ جاتی ہے۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف آ جاتی ہے۔ وہاں جو چیزیں پڑی تھیں ساری اپنی اصل پر آ گئیں۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ اکرام کی جماعت ساتھ تھی۔ ایک بکری کا بچہ پڑا تھا، مرا ہوا، پھولا ہوا، بدبودار۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کوئی یہ 10 درہم کے بدلے میں خریدے گا؟ صاحب نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ تو 1 درہم کیا مفت بھی کوئی نہیں خریدے گا، اٹھائے گا کوئی نہیں، کہ بدبودار گلا سڑا یہ بکری کا وجود کون خریدے گا؟ فرمایا دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کا پر تو نظر ہی نہیں آتا، اگر اللہ کے ہاں ساری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ بھی نہ چکھاتا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ پہلی قوموں میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں، انہی چیزوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں جن پر ہماری نظر ہے، ہم اس کو لینا چاہتے ہیں۔ ہماری چاہت ہے کہ ہماری یہ جیب بھی پیسوں سے بھری ہوئی ہو، یہ جیب بھی بھری ہوئی ہو، خوب ہمارے پاس پیسے ہوں، خزانے ہوں، جو مرضی کھائیں، جو مرضی پہنیں، جہاں مرضی جائیں، ہمیں کوئی مشقت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے آدمی کا نمونہ دکھایا ہے۔ میری طرف توجہ رکھیں۔ یہ جو قارون تھا، قارون کے پاس بہت مال تھا، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، وہ پہلوانوں کی جماعت جو کڑیل جوان تھے، وہ بھی اس کی چابیاں اٹھاتے تھک جاتے تھے، صرف چابیاں اٹھاتے تھک جاتے تھے، اتنا اس کے پاس خزانے تھے۔ لیکن یہ خزانے اس کے لیے ذلت اور خواری کا سبب بنے ہیں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسایا اور جو اس کے خزانے تھے اس کے اوپر رکھ کر وہ بھی ساتھ زمین میں۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میری جسامت بڑی زبردست ہو، پہلوان بننے کا شوق، اور اس پہلوانی کے شوق میں اپنی غذا میں، اپنی ذات پر استعمال کرنے میں حلال حرام کا بھی خیال نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کا تذکرہ فرمایا جس کے بارے میں مشرکین مکہ کو بار بار قرآن مجید میں فرمایا، ہم اشد منہم قوہ، وہ لوگ قوت کے اعتبار سے ان سے زیادہ سخت تھے، بڑی بڑی قدیں،
کھجوروں جیسے لوگ، یعنی قد کے اعتبار سے، اور طاقت اتنا مفسرین نے لکھا ہے کہ چلتے چلتے درمیان میں اگر کوئی درخت آ جاتا نا ان کے راستے پر، اور ان کو یہ سوچ آتی ہے کہ یہ تو راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، درخت کو پکڑ کر اکھاڑ کر پھینک دیتے، پکڑ کر. ایسے طاقتور لوگ. لیکن یہ چیز ان کے پاس تھی، اللہ سے غافل تھے، ہلاکت کا سبب بنی. بعض لوگوں کو تجارت کا شوق ہوتا ہے، یہ دنیا ہے، یعنی دنیا کے چہرے ہیں، یہ تجارت کرتے ہیں، بس مال بڑھنا چاہیے. حلال حرام دیکھے بغیر. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے جن کی تجارت بہت اونچی تھی. قوم شعیب ہلاک ہوئے. کسی کو مربے بنانے کا شوق ہے، باغوں پر باغ لینے کا شوق. قوم سبا کا تذکرہ فرمایا، ان لوگوں کے پاس یہ نعمت تھی لیکن اللہ سے غافل تھے، یہ ان کے لیے ہلاکت کا سبب بنی ہے. یعنی دنیا کے سارے نمونے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دکھا دیے. فرعون کے پاس عہدہ تھا، بادشاہ تھا. حامان کے پاس وزارت تھی، سب ہلاک ہوئے. اور ایسا نمونہ بھی دکھایا کہ جن کے پاس بادشاہت بھی ہے، وزارت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، لیکن وہ اللہ سے غافل نہیں ہے، تو ان کا یہ دنیا کے اسباب ہوتے ہوئے اللہ سے غافل نہ ہونے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا آخرت میں سکون عطا فرمایا، اور ان کو روحانی اعتبار سے بڑا مقام. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جیسی کسی کی بھی بادشاہت نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت جیسی کسی کی بادشاہت نہیں. تو دنیا کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے. کیونکہ یہ دنیا کے ظاہری اسباب انسان کو جلدی اللہ سے غافل کرتے ہیں، اس لیے اس پر دنیا کا اطلاق کرتے ہیں. صحابہ اکرام تو ان ظاہری اسباب سے بھی بہت ڈرتے تھے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی پانی لایا جس میں شہد ملا ہوا تھا، یعنی میٹھا کر کے لائے. گلاس برتن پکڑا، منہ کے قریب لے گئے اور فوراً پیچھے ہٹایا اور رونے لگ گئے. اتنا روئے، اتنا پانی نہیں پی سکے، اور مجلس کے جتنے لوگ تھے ان کے رونے کو دیکھ کر وہ بھی رو پڑے. ایک دفعہ خاموش ہو گئے، پھر رونا شروع کر دیا. طبیعت ان کی سنبھل ہی نہیں رہی تھی. جب طبیعت بحال ہو گئی اس کے بعد پھر اس کو جگاتے رہو بھائی، جاگ کے بیٹھو. اس کے بعد پھر فرمایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے تھے اور ہاتھ سے یوں اشارہ کر رہے تھے جیسے کسی چیز کو دفع کر رہے ہوں، دور ہٹ جا، دور ہٹ جا، اس طرح اشارہ کر رہے تھے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کس چیز کو اشارہ فرما رہے ہیں، کس چیز کو دور فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ دنیا میرے قریب آنا چاہتی ہے، میں اس کو دور کر رہا ہوں. یہ میرے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتی ہے، میں اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑنا چاہتا. پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تو نہ آ سکی دنیا. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. وہ بھی بڑے مضبوط آدمی تھے، انہوں نے بھی دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیا. آج میرے سامنے یہ شہد کے ساتھ ملا ہوا یہ پانی، مجھے بڑا خطرہ لاحق ہو گیا کہ آج شاید دنیا مجھ پر مسلط ہو گئی ہے.
اتنی بات سے بھی ڈر رہے تھے، اس لیے کہ جس آدمی کے پاس یہ اسباب آ جائیں وہ انتہائی خطرے میں چلا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام جیسے مضبوط ایمان والے لوگ جن کے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مزین کر دیا، وہ لوگ جب ڈر رہے ہیں اور اس ڈر کی وجہ سے دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، تو باقی امت کے افراد، ہمارا ایمان صحابہ کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ان اسباب کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ خطرناک یہ دنیا کا راستہ ہے، انتہائی خطرناک۔ چلنا ہے لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہیں آنے دینا۔ اسباب اختیار کیے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ مکان کے بغیر نہیں رہ سکتا آدمی، روٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا، پیسہ اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر کوئی چیز نہ ہو تب بھی خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہو جائے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر میں بھی خطرہ ہے کہ کہیں کفر میں نہ داخل ہو جائے، لیکن اس دنیا کے ہوتے ہوئے بھی انتہائی خطرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے تم پر اس بات کا خوف نہیں کہ تم فقر کی وجہ سے پریشان ہو جاؤ گے، مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ تمہارے پاس مال وافر ہو جائے گا اور تم مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگ جاؤ گے، اللہ کو بھول جاؤ گے، مجھے اس بات کا خطرہ ہے۔ بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا تعلق قرآن سے، حدیث سے، ہمارا تعلق مسجد سے، ہمارا تعلق دین سے ہے۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو دنیا سے کاٹ کر اللہ کے ساتھ جوڑیں، اللہ تعالیٰ سے دنیا کی ضروریات مانگتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، فرمایا اگر تمہارا تسمہ ٹوٹ جائے تب اللہ سے مانگو، لیکن دل میں دنیا کو جگہ نہیں دینی۔ دل میں یا تو دنیا آئے گی یا اللہ کی ذات آئے گی، دنیا کی محبت آئے گی یا اللہ کی محبت آئے گی، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا، میں نے جو پڑھی ہے، من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو دنیا کی محبت دل میں رکھے گا آخرت کو، دین کو وہ نقصان پہنچائے گا، اور جو دین کو دل میں رکھے گا وہ دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سے بات سمجھاتے ہیں، کیوں ان کا طرز یہی ہے کہ ہر بات مثال سے سمجھاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک دفعہ مچھر جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم انتہائی پریشانی میں ہیں۔ جب بھی ہم جمع ہوتے ہیں اور گانا بجانا شروع کرتے ہیں تو یہ ظالم ہوا آتی ہے، ہمیں اڑا کے لے جاتی ہے۔ ہمیں کوئی احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے کہ اس کا کوئی سد باب کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، واقعی ہر ایک کو شکایت ہے کہ جب بھی وہ ہوا میں اڑے اور گنگنائے تو ہوا آتی ہے اس کو لے جاتی ہے۔
اب سارے جمع ہوئے اور طے کیا ایک وفد کہ تم جاؤ، جا کر سلیمان علیہ السلام کے پاس شکایت پیش کرو۔ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ ساری مخلوق پر تھی، مچھر بھی ان کے حکم کے تابع تھے، ہوا بھی ان کے حکم کے تابع تھی۔ تو گئے وہاں، یہ وفد پہنچا، سلیمان علیہ السلام کو جا کر بات کی، اس طرح ہم جب فضا میں اڑتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، گانا بجانا شروع کرتے ہیں تو یہ ہوا آتی ہے ہمیں اڑا لی جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا واقعی آپ کی جو شکایت ہے قابل غور ہے، آپ کو حق ملنا چاہیے، لیکن آپ نے ایک دعویٰ پیش کیا اور مجھے حکم یہ ہے کہ میں صرف مدعی کی بات سن کر فیصلہ نہ کروں، مدعا علیہ کو بھی مجلس میں بلاؤں، تو دونوں کو سامنے بٹھا کر دونوں کی بات سن کر پھر فیصلہ کروں۔ لہذا میں مدعا علیہ کو بلاؤں گا۔ مدعا علیہ کیا تھی؟ ہوا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو بلایا، جب ہوا آئی تو مچھر نظر نہ آئے۔ کیونکہ ہوا کی موجودگی میں تو مچھر نہیں ٹھہر سکتا۔ تو جب مدعا علیہ آیا، مدعی بھاگ گیا۔ تو جس طرح مچھر اور ہوا دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ہوا ہوگی تو مچھر نہیں ہوگا، اور اگر مچھر ہوں گے تو ہوا نہیں ہوگی، اسی طرح دل میں اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جب ایک آئے گی دوسرے کا وجود نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اپنے دل سے دنیا کی محبت کو کھرچنا ہے۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ یہ دل و دماغ پر جب مسلط ہوتی ہے تو دل بھی اندھا ہو جاتا ہے، دماغ بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر یہ دنیا کا جو عاشق ہے، اس کو اگر سونے کی ایک وادی دے دی جائے دوسری کی خواہش کرے گا، دوسری مل جائے تیسری کی خواہش کرے گا۔ اس کا جو پیٹ ہے، اس کی جو خواہشات ہیں، یہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں نا، باہر کسی کو دیکھیں، بڑی گاڑی والا، بڑے ڈیرے والا، بڑے مال دولت والا، اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل رجا ہوا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، جو مرضی کھائے، جہاں مرضی پھرے۔ کبھی اس کو الگ بٹھا کر اس سے پوچھیں آپ کا کیا حال ہے، اب دل کی کوئی خواہش، وہ کہے گا بس برباد ہوا پڑا ہوں۔ آپ نہ پوچھیں، ہمارے ظاہر کو نہ دیکھیں۔ ایک دن، یہ پچھلے ہفتے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ یہ بات کر رہے تھے، ہمارے ظاہر کو نہ دیکھو، ہم اندر سے کھوکھلے ہیں۔ اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، دنیا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ کی محبت واقعی ہو، دل بھرا ہوا ہو، اس کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے نہ ہوں، کھانے کے لیے اس کو کچھ نہ ہو، آپ کبھی اس کو الگ بٹھا کر اس سے پوچھیں کہ تیری دنیا کیسے گزر رہی ہے، وہ کہے گا بڑا مزہ آ رہا ہے، پرسکون زندگی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا انتہائی ظالم ہے۔ انسان کے دل میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ ضرورت پوری کر لے، اس کے بعد پھر پکی توبہ کرنا۔ ابھی آپ لوگ، آپ جو طلباء بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں،
بس اللہ کے ولی بنیں گے، دل میں محبت اللہ کی لائیں گے جب پڑھ لیں گے۔ اساتذہ اکرام نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ استاد بن کر پھر ہوئے ہیں۔ ہم بھی جب پڑھ لیں گے نا پھر اللہ کے ولی بنیں گے۔ فلانا جو اللہ کا ولی ہے وہ تو سفید بال اس کے آئے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو سفید بالوں میں دیکھا ہے، بزرگی میں دیکھا ہے۔ تو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے ہم بھی اللہ والے بن جائیں گے۔ ابھی چلنے دو گاڑی کو، یہ دھوکہ ہے۔ اگر ہم دل کی محبت، دل میں دنیا کی محبت بھر کے گئے، موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، ہم نے آخرت کو تو نقصان دے دیا۔ ہم بعد کا انتظار نہ کریں، ابھی سے دل سے دنیا کو نکالنے کی پوری کوشش شروع کر دیں۔ اللہ نے دنیا کی جو قسمت میں لکھی ہے وہ آ کے رہتی ہے۔ ان الرزق لیطلبہ العبد کما یطلبہ الموت، جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے رزق بھی تلاش کرتا ہے۔ جو قسمت میں چیز لکھی ہے وہ مل کے رہتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آج ہی پڑھی ہے ہم نے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی نہیں فرمایا کہ یہ کام ایسے کیوں کیا، یہ کام ایسے کیوں نہیں کیا۔ کبھی مجھے گھر والے کہتے یہ کام تو نے کیوں ایسے کیوں کیا، تو اللہ کے نبی فرماتے کہ یہ ایسے ہی لکھا ہوا تھا، آپ اس بچے کو کچھ نہ کہو، یہ ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ یعنی جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہونا ہے، ہمارے ذمہ جو کام ہے ہم وہ کرنا ہے، اللہ کی محبت لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے خزانے چھپا رکھے ہیں، کمائی میں بھی چھپے ہیں، تجارت میں، کاشتکاری میں، ملازمت میں، کمانے میں، مزدوری میں، اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی محبتیں چھپا رکھی ہیں۔ ہم نے چلنا اسی راستے پر ہے، لیکن اللہ کی محبت لینے کے لیے ہم نے مزدوری کرنی ہے، اسی راستے سے اندر سے ہم نے اللہ کی محبت لینی ہے۔ تجارت کے راستے سے اللہ کی محبت لینی ہے، کاشتکاری کے راستے سے اللہ کی محبت لینی ہے، شادی کے راستے سے اللہ کی محبت لینی ہے، مکان اور اسی طرح سواری اور کپڑے، یہ جو دنیاوی اسباب ہیں ان سے ہم نے اللہ کی محبت لینی ہے، وہاں سے خواہشات پوری نہیں کرنی۔ اگر ہم اس طرح چل پڑے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا ایک مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اگر ہمیں کچھ بھی نہ ملے تب بھی اللہ کی محبت مل جائے ہم بہت نفع میں ہیں۔ آدمی کو، طالب علموں کو خصوصاً، اگر بہت جلدی بھی اپنے معاش کی فکر ہو تو 15 سال کے بعد ہی ہوگی، ورنہ جب تک پڑھ رہے ہیں معاش کا تو کوئی فکر نہیں ہے، جب پڑھ کے فارغ ہوں گے پھر فکر شروع ہوگی۔ بالفرض اگر کسی کی عمر 60 70 سال 100 سال، رات یہاں مہمان آئے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے دادا جی 2 مہینے پہلے فوت ہوئے، ان کی عمر 109 سال تھی، تو 109 سال بھی عمر ہو تو 15 سال تو وہاں گئے بچپن کے، باقی 90 سال بچے۔ اور عموماً اولاد جوان ہو جاتی ہے اور والدین کی جو معاش کی فکر ہے وہ اپنے اوپر لے لیتی ہے 60 70 سال کی عمر میں۔ 60 70 سال گزرے، چلو 60 70 سال بھی کمائی کے ہوں، انسان کو فکر لاحق ہو، اگر اس دورانیے میں اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو اور اس کو اتنا ملے جس سے وہ اپنی کمر سیدھی کر سکتا ہے، سر چھپا سکتا ہے،
اور اپنا جسم چھپا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو یہ وقت گزر جائے گا۔ موت جب لکھی ہے اس وقت آنی ہے، رزق جو لکھا ہے وہ پہنچنا ہے اس کے پاس۔ تنگی میں بھی وقت گزرے تو قیامت کے دن جو غربا ہوں گے، مساکین ہوں گے، مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ 500 سال، آدھی صدی انسان کی فکر میں گزرے، معاش کی فکر میں، رزق کی فکر میں، دنیا کی فکر میں گزرے 50 سال، تو 50 سال کے مقابلے میں 500 سال تھوڑے ہیں زیادہ ہیں؟ اتنا عرصہ پہلے جنت میں مالداروں سے، اتنا عرصہ پہلے جنت میں، اور یہاں مالداروں کو اگر 50 سال بہت کچھ مل جائے تو کیا ملے گا؟ فکر ان کو پھر بھی ہے، سکون نہیں ہے۔ اور وہاں جو 500 سال گزریں گے، ہر لمحہ لذت، ہر لمحہ سکون، ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، جو مرضی چاہیں گے وہی ملے گا، خواہشات ساری پوری ہوں گی، کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو کتنا قیمتی رہ گیا، کتنا قیمتی بنا لیا اس نے دنیا کو، اور کتنا نفع میں رہا یہ آدمی جس نے اس دنیا میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر سے، اپنے دل سے دنیا کو نکالیں، خواہشات کو نکالیں۔ ہماری خواہش اللہ کو خوش کرنا ہو، ہمارا کوئی کام بھی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہ ہو۔ توبہ استغفار کرتے رہیں، بار بار فکر کرتے رہیں، آہستہ آہستہ طبیعت ضرور انشاءاللہ بدل جائے گی۔ دل میں اللہ کی محبت جب پیدا ہوگی تو اس کے بعد دنیا قریب نہیں آئے گی، قریب آنا چاہے گی لیکن وہ حملہ نہیں کر سکے گی، اللہ سے غافل نہیں کر سکے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔